بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن و حدیث اکیڈمی چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم لوگوں کا ٹاپک ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ کس فرشتے نے چاک کیے تھے، کیوں چاک کیے تھے اور چاک کر کے سونے کی تشتری میں کیوں رکھے تھے، پھر اس کو زمزم سے کیوں دھوئے۔ تمام تفصیلات ویڈیو میں بتائی جائیں گی۔ بہت اچھی ٹاپک ہے دوستو، پلیز ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، علم میں بہت سارا فائدہ ہوگا۔ چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھول دی گئی اور اس وقت میں مکے میں تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک سونے کی تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس کو میرے سینے میں رکھ دیا، پھر سینے کو جوڑ دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے کر چلے گئے۔ جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے دروازہ سے کہا کھولو، مطلب وہاں کے فرشتوں سے کہا دروازہ کھولو۔ اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جواب دیا ہاں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا ان کے بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا جی ہاں۔ پھر انہوں نے دروازہ کھولا تو ہم پہلے آسمان پر چڑھ گئے۔ وہاں ہم نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا، ان کے ذہنی طرف کچھ لوگوں کے جھنڈ تھے، مطلب ان کے اطراف کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ جھنڈ بائیں طرف تھے، مطلب رائٹ اور لیفٹ دونوں طرف تھے۔ جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے اور جب بائیں طرف نظر کرتے تو روتے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آدم علیہ السلام ہیں اور ان کے دائیں بائیں جو جھنڈ ہے یہ ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں۔ جو جھنڈ دائیں طرف ہے وہ جتنی ہے اور بائیں طرف کی جھنڈ دوزخی روحیں ہیں، اس لیے جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے تو خوشی سے مسکراتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رنج سے روتے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر دوسرے آسمان تک پہنچے۔ کس کو لے کر دوستو؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر دوسرے آسمان تک پہنچے اور اس کے دروازہ سے کہا کہ کھولو، مطلب دروازہ کھولو۔ اس آسمان کے دروازہ نے بھی پہلے دروازہ کی طرح پوچھا، پھر کھول دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابو ذر نے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر آدم، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا، اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر ایک کا چھوٹا ٹھکانہ نہیں بیان کیا، البتہ اتنا بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کو پہلے آسمان پر پایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا جب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادریس علیہ السلام پر گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جواب دیا گیا یہ ادریس علیہ السلام ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، انہوں نے فرمایا آؤ آئے ہو صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں نے عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، انہوں نے کہا آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، انہوں نے فرمایا آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ دیکھو دوستو، ہر آسمان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نبی ملتے جا رہے تھے۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے ابو بکر بن حزم نے خبر دی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو حبتہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام لے کر چڑھے۔ اب میں اس بلند مقام تک پہنچ گیا جہاں میں نے قلم کی آواز سنی جو لکھنے والے فرشتوں کی قلموں کی آواز تھی۔ ابن حزم نے اپنے شیخ سے اور انس بن مالک نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہے۔
میں یہ حکم لے کر واپس لوٹا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر اللہ نے کیا فرض کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہے۔ انہوں نے فرمایا آپ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے، کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں واپس بارگاہ رب العزت میں گیا تو اللہ نے اس میں سے ایک حصہ کم کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ ایک حصہ کم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ جائیے، کیونکہ آپ کی امت میں اس کی برداشت کی بھی طاقت نہیں۔ دیکھیے دوستوں، ایک حصہ مطلب 50 نمازیں مطلب 40 ہو گئی تھی ہوں گی، یا 35 بھی ہو سکتی ہے۔ پھر میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا، پھر ایک حصہ کم ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائیے، کیونکہ آپ کی امت اس کو برداشت نہ کر سکے گی۔ پھر میں بار بار آیا گیا، بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نمازیں عمل میں 5 ہے اور ثواب میں 50 نماز کے برابر ہے۔ دیکھیں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو نمازیں کم ادا کی ہے، لیکن ثواب 50 نمازوں کے برابر دیا ہے۔ میری بات بدلی نہیں جاتی، مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہا۔ اب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب کے پاس جائیں، لیکن میں نے انہیں کہا مجھے اب اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئے، جسے کئی طرح رنگوں سے ڈھانکا رکھا تھا، جن کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا ہے۔ اس کے بعد مجھے جنت میں لے گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشک کی مٹی ہے۔ دوستو، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل کر دیں۔ جزاک